ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل ہم سورہ ہود کے مضامین تک پہنچے تھے، اور سورہ ہود کے حوالے سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سورہ ہود کے نازل ہونے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سہارے پر ایک دفعہ کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا، کمزوری ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود کے مضامین اور اس کے جو اندر اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے احوال اور میرے لیے جو ہدایات نازل ہوئی ہیں، ان سارے کے سارے بوجھ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت عجیب تسلی دے رہے ہیں حضور کو بھی اور حضور کے صحابہ کو بھی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں ہمارے محبوب ہم آپ کو سناتے ہیں، اور آپ کے واسطے سے صحابہ تک، اور صحابہ کے واسطے سے چلتے 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 مسجد عاشق کے نمازیوں تک۔ ایسے ہی ہے نا، وہی سلسلہ چلتا ہے، قرآن تو وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی بڑی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے محبوب یہ انبیاء کے واقعے ہم آپ کو اس وجہ سے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کریں، اس کے ذریعے ہم آپ کو تسلی دیں، اس کے ذریعے ہم آپ کے ایمان میں اضافہ کریں۔ اور یہ لوگ جو اعمال نہیں کرتے ان کو بولو ایمان نہ لا کر اپنی جگہ پر یہ اپنے اعمال کرتے رہیں، ہم بھی اپنے اعمال کرتے رہیں گے۔ یہ مشرکین مکہ اپنا کام کریں اور مؤمنین صحابہ کرام اپنا کام کریں اور انتظار کریں، دیکھیں آخرت میں معاملہ جب اللہ پاک کے پاس جائے گا تو کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو سورہ ہود کی آخری آیت ہے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تفسیر مدارک میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سورہ ہود کی آخری آیات بعینہ اسی مضمون کے ساتھ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی۔ تو یہ قرآن مجید خزانہ ہے پچھلے ساری امتوں کا۔ اسی وجہ سے اس قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب چاہے وہ تورات والے ہوں، زبور والے ہوں، انجیل والے ہوں، اگر وہ قرآن کا زمانہ پائیں گے تو پھر قرآن پر عمل کریں گے، کیونکہ پچھلی ساری کتابوں کے مضامین، ایمان مفصل، مجمل، جو بھی سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ اور پھر ایک عجیب بشارت ہے یہ اہل کتاب کے لیے، اگر یہ یہود بے بہبود اور یہ اگر عیسائی اگر ایمان لے آئیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کو ڈبل اجر دیں گے، ایک اپنی کتاب پر ایمان لانے کا، اور اس کے بعد دین اسلام آنے کے بعد دین اسلام کی ہدایت کو قبول کرنے کا الگ اجر دیں گے۔ تو یہ حضور کے زمانے کے جو لوگ تھے نا، جو یہود و نصارہ تھے، میں نے بتایا آپ کو مدینہ منورہ میں بہت سارے یہود کے قبائل تھے، اور عرب کا ایک علاقہ تھا نجران، وہاں خالص عیسائی بستیاں تھیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ دعوت دی، اگر مان لیتے تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے، وہ نہیں مانے، انہیں نکالا گیا، اب ان کو جلن ہے، وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، دی گریٹر اسرائیل کے نام سے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اپنی لائن ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ اکانومی کی جنگ نہ سمجھیں، یہ عقیدے کی جنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، تیسرا پارہ، کہ یہودی خاندان کے علاوہ روئے زمین پر جس پر جتنا ظلم کرو گے اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک من گڑت عقیدہ ہے کہ یہودی خاندان، اچھا یہودی خاندان کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی بندہ اگر باہر کا یہودی ہوگا تو وہ یہودی نہیں کہلائے گا، وہ ڈی اور سی کیٹیگری کہلائے گا۔ یہودی خالص ہونے کے لیے وہ چند خاندان میں ان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ دین اسلام تو کھلی دعوت دیتا ہے نا، اگر کوئی بندہ آئے سچے دل سے اسلام قبول کرے تو وہ اور ہم برابر، ہمارے یہاں کوئی کیٹیگری
نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار تقوی کا ہے، جو جتنا تقوی میں ترقی کرے گا اللہ کا اتنا قریب ہوگا۔ یہودیت کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے بس ہمیں چن لیا، ہم لوگ چند ہی لوگ ہیں، اور ہم لوگ اپنی قوم سے ہٹ کر، چاہے وہ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کمیونسٹ ہوں، ساتھ والے بنیے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں ان کی ایسی تیسی بھی کر دو تو اللہ کے پاس ہماری کوئی پوچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا من گڑت عقیدہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، یہ معاہدہ تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے جو اللہ اپنا وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یہ تمہاری اپنی نفسانی خواہشات ہیں، آنکھیں بند ہونے دو پھر ہم دیکھ لیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا۔ لیکن یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ عقیدے کی جنگ ہے۔ مسلمان جھولے جھول رہے ہیں۔ میرے پاس ایک ابھی تراویح سے چند لمحے پہلے ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں ولی امر جھولے جھول رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا تعجب ہے بھائی، بڑا تعجب ہے، پتہ نہیں رات کو نیند کیسے آتی ہے۔ آج بھی ہمارے استاد محترم نے جمعے کے بیان میں یہی درد دل رکھا ہے کہ کیا ہو گیا ہے مسلمان حکمرانوں کو یار، ایسی کیا حکمرانی۔ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، عجیب الفاظ جذبات منہ میں آ رہے ہیں، ایسی کرسی سے نہ ہونا بیٹھ رہے بھائی، زمین پہ بیٹھنا بہتر ہے یار۔ ایسی حکمرانی کا، ایسی حکومت کا، ایسی شان و شوکت کا، ایسے پیسے کا، ایسی اکانومی کا کیا فائدہ؟ کوئی بول ہی نہیں سکتا بھائی، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ ماری جاؤ، مسلمانوں کا خون سستا ہو گیا، بعض مسلمانوں کا خون سستا ہو گیا اور دیگر بعض مسلمانوں کا خون سفید ہو گیا۔ کسی نے یہ بات بولی ہے کہ غزہ والوں کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک شہید ہو کر اللہ کے ہاں امر ہو رہا ہے۔ جو بھی مظلوم شہید ہو رہا ہے غزہ میں، اگر اس کو اختیار دیا جائے کہ ہم آپ کو زندگی دوبارہ دیتے ہیں، جاؤ دنیا میں، وہ بولے گا دنیا کباڑ خانے میں جا کے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے اللہ نے جنت دے دی، اب میں کیا کروں گا دنیا میں۔ وہ واپس نہیں آئے گا۔ ہم لوگوں کو قیامت والے دن غزہ والوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی، یا اللہ ان لوگوں نے ہماری مدد کی، ہمارے دعائیں کی، کچھ جانی طور پر آئے، کچھ مالی طور پر آئے۔ تو بڑا معاملہ نازک ہے، ایمان کی کسوٹی ہے غزہ۔ گریٹر اسرائیل پر کام شروع ہو گیا ہے، رفح بارڈر سے جو چند کنٹینر آزاد ہوتے ہیں کبھی کبھار، تو جب وہ فلسطینی علاقوں میں جانے لگتے ہیں تو وہاں کچھ یہودیوں کی آبادیاں ہیں، تو یہودی نوجوان لڑکے 12 14 سال 18 سال 22 سال 26 سال اتنے، بس وہ اپنی وہ تورات لے کر روڈ میں آ کر بیٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ یہ امدادی سامان غزہ تک نہیں جانا چاہیے، ان کا مرنا واجب ہے۔ اور وہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر، ویڈیو موجود ہے ریکارڈ پر۔ بولتے ہیں عقیدے کی جنگ ہے، اوپر سے آسمان سے بم برسا رہے ہیں اور نیچے سے امداد جانے کو منع کر رہے ہیں۔ اور مصر کی مردانگی دیکھیں، قربان جائیں، آج سارا عرب صدام حسین کو یاد کر رہا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو ایسی تیسی کر دیتا، جب وہ زندہ تھا تو اس کو پھانسی لگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کون کون سا غم رویا رہ جائے، اصلی بات رہ جائے گی۔ اللہ کریم الی اللہ المشتقى اللہم لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، یا اللہ نہ تیرے سے بھاگنے کا راستہ ہے اور نہ تیرے ٹھکانے کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ نہ تیرے سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی رب ہی نہیں ہے ہمارا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور نہ تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے، تیرے سے ہی شکایت ہے، تیرے سے ہی شکوہ ہے۔ الہ کہیں سے غیرت ایمانی ملتی ہو نا تو ہم یہاں چندہ کر کے خرید کر کسی کو ہدیہ کر دیں، بھائی یہ غیرت کے کیپسول کھا، غیرت کے افسوس ہے یار۔ اللہ کریم۔ اگلی سورت سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے خاص شان نزول ہے۔ سورہ یوسف کے مضامین بہت طویل ہیں اور ہر رکوع، ہر آیت اس کی دروس، اس کے اندر عبرتیں، نصیحتیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر تھوڑا بہت خرچہ کیا کہ کوئی ایسا پلان بنانا چاہیے کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں، اور پھر ہم پروپیگنڈا کریں کہ بھائی محمد کو نہیں پتہ، علیہ باللہ۔
تو کچھ لوگ آئے، روایات مختلف ہیں، کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو یہودیوں سے پوچھا بھائی اپنی کتابوں کے اندر سے کوئی مشکل سوال نکالو یار، کوئی ایسا سوال نکالو کہ جو ہمارے وہ چچا کے لڑکے کو لاجواب کر دے۔ تو یہودیوں نے بیٹھ کر 3 سوال بنائے، فرمایا اس سے پوچھو کہ بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد فلسطین کنعان سے مصر کیسے گئی؟ یہ لوگ تو پیدا ہوئے مصر میں، فلسطین میں، تو یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر میں فرعون سے چھڑا کر واپس شام لے کر آئے۔ ایک بڑی کئی ہزار سال کی تاریخ ہے، کوئی لائبریری نہیں، کوئی نیشنل جغرافک کا چینل نہیں، سمجھ آ رہی ہے، کوئی ہسٹری نہیں۔ تو ان سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے گئے؟ دوسرا سوال یہ کریں کہ ذوالقرنین کون تھا؟ اور تیسرا سوال کریں کہ روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ اور پھر کچھ اس طرح کی روایات بھی آتی ہیں کہ انہوں نے بتایا اگر تینوں سوالوں کے ایک ساتھ جواب دے تو نبی نہیں ہے، تینوں ساتھوں کے ایک ساتھ جواب نہ دے سکے تو بھی نبی نہیں ہے، بعض سوالوں کے جواب دے اور بعض کے نہ دے تو سمجھ جانا سچا نبی ہے۔ صحیح ہے؟ مشرکین مکہ خوشی خوشی آئے بھائی ہم تو ہمارے ہاتھ تو ایشو لگ گیا، ہمارے ہاتھ تو وہ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے سوال کیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت وہ سوال کر رہے تھے تو کوئی علم نہیں تھا، آن کی آن میں اللہ رب العزت نے پوری کی پوری سورہ یوسف نازل کر دی، ساری ایک ساتھ، اور اتنے پیار سے شروع کی یہ سورت، اتنے پیار سے شروع کی۔ ان کے 3 بڑے مشکل قسم کے کمپلیکیٹڈ کوسچن تھے، ان کے سوالات کو سائڈ پر رکھا، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے آپ پر عربی زبان میں نازل کیا ہے، آئیے محبوب ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یہ ٹینشنیں چھوڑیں، یہ ٹینشنیں مشرکین مکہ کے سوال چھوڑیں، آئے ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں۔ اس سے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس قصے کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سنانے والے، اللہ کے محبوب سننے والے، اس قصے کی کیا شان ہوگی؟ اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اور کوئی قصہ نہیں آیا، اور یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے والد کا اتنا تفصیلی تذکرہ قرآن مجید میں اور کہیں بھی نہیں آیا۔ 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 13ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان کا جو کوشچن تھا کہ وہ فلسطین سے مصر کیسے گئے، اس صورت کے بالکل آخر میں جا کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تھے، انہوں نے پیغام بھیجا تھا اپنے والد اور بھائیوں کے نام کہ آ جاؤ مصر، وہ سب کے سب مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکل کے اپنے والدین کا استقبال کیا اور ان کو فلسطین سے مصر ٹرانسفر کر دیا۔ لیکن اس ایک بات کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے مضامین اتارے، اللہ کیا کہنے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی ہی آزمائشوں میں گزری ہے۔ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد صاحب کو خواب بتایا، والد صاحب نے کہا، والد نبی تھے نا، سمجھ گئے یہ خواب میں بہت کچھ ہے، کہا یہ اپنے ستیلے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا۔ ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بھائی ایک اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ ہے تو وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے، اور یاد رکھو ان الشیطان للانسان عدو مبین، بھائیوں کے درمیان حسد بغض پیدا کرنا۔ وہ بھائی آگے نکل گیا، اس کو میراث میں سے اچھا پلاٹ ملا، مجھے تھوڑا ویلیو کم پلاٹ ملا، اس کو اچھی چیز چلی گئی، مجھے بری چیز آ گئی۔ یہ چیزیں پیدا کرنا شیطان کا کام ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کا کام ہے جو تمہارا، ہاں اسی شیطان نے یہاں میرے سامنے بعض لوگ سلا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ جاگو بھائی، ہاں نا جاگو تاکہ پتہ چلے، مطلب مجھے بھی نیند آئی ہے میں بھی جاتا ہوں۔ صحیح ہو گیا، جاگنے کی کوشش کریں۔ تو والد صاحب نے ان کو تسلی دی، اللہ رب العزت آپ کا انتخاب کریں گے اور آل یعقوب میں سے آپ پر اپنی نعمتیں لائیں گے، جیسے کہ ابراہیم اور اسحاق پر نعمتیں آئیں۔
اب اس خواب کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت چہیتے رہنے لگے، قریب قریب رہنے لگے۔ 12 بھائی تھے، یوسف اور بنیامین ایک والدہ سے سگے تھے، اور باقی 10 یہودا، اور بڑے نام ہیں ان کے تفاسیر میں۔ 10 سوتیلے تھے، 2 سگے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ میرا یہ بچہ جو ہے نا تھوڑا نیک ہے، اس نے ایسا خواب بھی دیکھا ہے، اللہ اس کی تعبیر بھی کوئی اچھی کریں گے، تو وہ اپنے اس بچے کو اپنے پاس رکھنے لگے۔ بھائیوں کو کھٹک گیا۔ بھائی کہتے ہیں یار یہ یوسف اور اس کا سگا بھائی جو بنیامین ہے نا، یہ والد صاحب کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم پوری ٹیم ہیں، ہم 10 بندے ہیں، وہ 2 ہیں، تو ہمارے والد صاحب جو ہے نا راہ راست پر نہیں ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، لفظی ترجمہ کروں، ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں۔ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں جو جھٹ سے اپنے والد کو بولتے ہیں ابو آپ کو نہیں پتا یار، میں دیکھیں ایسے لوگ، مجھے پتا ہے ابو جی آپ کو نہیں پتا یار، جن سے پیدا ہوئے ان سے ایسی بات کرو۔ جب یہ والد قبر میں جائے گا نا پھر سمجھ آئے گی، پھر بولو یار والد کہاں ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسی بات کی، آپس میں مشورہ کیا یوسف کو قتل کر دو یا اس کو ایسی زمین میں پھینک دو جہاں یوسف خود ہی مر جائے، اور سنو بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا۔ شیطانی دھوکہ بہت پرانا ہے، آج بھی جوان سے شیطان دھوکہ گناہ کرواتا ہے اس نیت کے ساتھ یار چپکے سے کر دے، ایک آخری دفعہ کر دے، توبہ کر دینا۔ قبرستان بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے رات کو یہ سوچا تھا یار صبح توبہ کریں گے، صبح ہوئی تو وہ زمین کے نیچے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کھل کے بیان کر رہا ہے۔ 10 نے مشورہ کیا کہ یوسف کو یا تو مار دیتے ہیں یا اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں، خود ہی مر جائے گا۔ اس طرح کرنے سے والد صاحب کی ساری توجہ تمہاری 10 کی طرف آ جائے گی، یوسف کا کانٹا ختم ہو جائے گا، اور بعد میں نیک صالح بن جانا۔ ایک نے کہا نہیں یار بھائی یہ مارتے نہیں ہیں، بھائی یہ ایسا کرتے ہیں اس کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، ادھر ادھر سے قافلے آتے جاتے ہیں تو وہ اس کو اٹھا کر غلام بنا کر کہیں جا کے بیچ دیں گے۔ کمیونیکیشن واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ یوسف کہیں سے رابطہ کرتے، ایک دفعہ گم ہو گئے تو گم ہو گئے، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی فون نمبر، نہ کوئی خط، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے یہ چال چلی کہ یوسف کو اپنے والد سے دور کر دیں۔ سب کے سب اکٹھے کر کے آ گئے والد کی خدمت میں۔ والد صاحب ہمیں لگتا ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے بھائیوں کا، الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ قالوا یا ابانا ما لک، والد صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرنا، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو آن اس۔ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر یقین ہی نہیں کرتے، ہمارا تو بھائی ہے، آپ نے اس کو ہر وقت اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم کل پکنک پہ جائیں گے فارم ہاؤس، ارسلہ معنا غدان، اس کو کل ہمارے ساتھ بھیجیں، دوڑے گا، بھاگے گا، کھیلے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ والد صاحب کو کھٹکا لگ گیا تھا نا، نبی ہوتے ہیں، ظرف بھی بڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ سب اس یوسف کو لے جاؤ اور آپ اپنے کاموں میں لگ جاؤ تو اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ پہلے ہی والد صاحب نے بول دیا، آپ شکار میں لگ گئے، گھڑ سواری میں، ریس میں لگ گئے، یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ عام محاورتاً انہوں نے جواب دیا، کیسی بات کر دی والد صاحب، محاورتاً کیسی بات کر دی آپ نے، جیسے آج کل مارکیٹ میں لوگ بولتے ہیں نا کیا بات کر دی یار آپ نے تو کسی قابل ہی نہیں رکھا ہمیں۔ بھائی ہم جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی نقصان پہنچے تو ہماری جوانی کا فائدہ کیا؟ انا اذا لخاسرون، ہم تو بڑے خسارے میں ہو جائیں گے۔ پروپیگنڈا کر کے، میٹنگ کر کے، پریشر ڈال کے والد صاحب سے یوسف کو لے لیا، لے گئے ظالموں نے، چھوٹا بچہ، اف اللہ، بھائی کو پتہ نہیں انہوں نے کس ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا، ان کے ہاتھ شل نہیں ہوئے، صرف بغض اور حسد کی وجہ سے کہ یوسف کو اللہ، ہمارے والد زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمیں کم پسند کرتے ہیں، لہذا یوسف کو مار دیں۔ فلما ذهبوا به، قرآن مجید لے گئے اس کو، واجمعوا، سب کے سب نے مل کر، وان يجعلوه في غيابة الجب، وہاں ایک کنویں میں ڈالنے کے لیے سب کے سب آ گئے۔
اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. ڈالتے ہوئے کرتا نکال دیا، ڈالتے ہوئے کرتا نکال دیا، خرگوش مارا، خرگوش کے خون کرتے کے ساتھ لگا کے یہ شو کیا کہ بھیڑیا کھا گیا. یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں میں گر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹی عمر میں یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ ایک دن آئے گا یوسف، آپ ان کو ان کی کارستانیاں یاد دلاؤ گے اور یہ آپ کو نہیں پہچانیں گے. اس وقت رات کو روتے دھوتے رات کو واپس آئے، رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو. آج کل میڈیا کے سامنے آنسو نکالنا کوئی ایشو نہیں ہے، تھوڑی سی گلیسرین ڈالیں تو آنسو رکتا ہی نہیں ہے. روتے ہوئے آ گئے، والد صاحب ہم گئے، ہم ریس لگا رہے تھے، ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا، اس کو بھیڑیا کھا گیا. ہمیں پتہ ہے آپ ہم پر ایمان یقین نہیں، دیکھیں پروپیگنڈا اوپر سے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بولیں. یہ دیکھیں ہم یوسف کی قمیض لے کر آئیں، اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے نا. یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا لیا، کرتا لینے کے بعد اس کو دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. اس نے کہا یار میں نے زندگی میں اس سے زیادہ سمجھدار بھیڑیا نہیں دیکھا، میرا پورا بچہ کھا گیا لیکن اس کی قمیض میں ایک دانت بھی نہیں لگا ہوا. میرا پورا بچہ کھا گیا، یہ جو قمیض آپ لائے ہو خون میں لت پت، اس کے اوپر تو بھیڑیے کا ایک دانت بھی نہیں لگا ہوا. ضرور تم لوگوں نے کوئی شرارت کر کے اس کو میرے سے دور کر دیا ہے. سولت لکم انفسکم امرا، یہ شیطانی چال ہے تمہاری نفسانی. فصبر جمیل، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے میرے پر آزمائش آ گئی، اب ایک بہترین صبر کروں گا میں. واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو کہانی تم جو سٹوری بنا رہے ہو نا، اس پر میرا اللہ میری مدد کرے گا. اب نبی کو بھی جو بھی علم آتا ہے وہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے آتا ہے، یاد رکھیں. یہیں پر ایک نقطہ کلیئر کر دوں، ابھی یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نیچے گر رہے تھے تو جبرائیل امین نے پکڑ کے کنویں میں ایک پتھر پر بٹھا دیا. چھوٹا بچہ تہبند پیدا ہوگا، قمیض نہیں ہے، سردی میں ٹھٹر رہا ہوگا، عجیب. اب بالکل بستی کے قریب ہیں، اتنے دور نہیں ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا. قصے کے اختتام میں جب وہ عزیز مصر بن جاتے ہیں، والد صاحب کی رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. جب اپنے بھائی کو اپنا کرتا دے کر بھیجتے ہیں، کہاں مصر کہاں فلسطین، بہت دور فاصلہ ہے. یہاں کنویں میں پاس پڑے ہوئے ہیں، پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو والد صاحب کو نہیں پتہ چل رہا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. وہاں مصر سے قمیض لے کر دربار سے بھائی نکلا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کا حکم، اللہ کا. دوبارہ چھوٹے بچے ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے، بھائیوں نے کنویں میں، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے. سونے والے سارے سن رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں جاگ رہے، بالکل بھی نہیں سو رہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور والد صاحب کو نہ خوشبو آ رہی ہے نہ پتہ چل رہا ہے، اور بالکل قریب ہیں. اب اس قصے کے اختتام میں جائیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے. اللہ پاک نے اس کرتے میں تاثیر رکھی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا میرے والد صاحب کی بینائی چلی گئی، یہ کرتا لے جائیں، میرے والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالیں، اللہ پاک بینائی واپس دے دے گا. وہ بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر کے دربار سے جدا ہوا. یہاں فلسطین کے علاقے میں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم مجھے برا بلا نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سب بھائیوں نے کہا آپ تو یوسف کے تذکرے کو چھوڑ ہی نہیں رہے. یوسف کب کئی سال گزر گئے، 40-50 سال گزر گئے، یوسف کہاں ہے؟ چپ ہو گئے. جب بھائی کرتا لے کر آیا، ڈالا والد صاحب کی آنکھوں پر، بینائی آ گئی، تو والد صاحب نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے بعض چیزوں کا اشارہ ہوتا ہے، آپ نہیں مان رہے تھے. سارے کے سارے بھائی نادم پشیمان ہوئے. ہم نے جو چالیں کھیلی وہ الٹی ہو گئیں، ہم نے یوسف کو آپ سے دور کرنا چاہا. یوسف آپ کے قریب اور اللہ کے بھی قریب ہے.
یوسف آپ کے بھی قریب، اور اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت یوسف کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ والد صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ والد صاحب نے کہا انشاءاللہ شب جمعہ آئے گا، اس رات میں اللہ سے استغفار کروں گا، آپ کے سارے گناہ کبیرہ کی معافی مانگوں گا، آپ کی ندامت اور پشیمانی کا حوالہ دوں گا، شاید اللہ معاف فرما دے۔ اور اللہ نے توبہ سن لی، بعد میں شیر و شکر ہو گئے تھے سارے۔ یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں کوئی ایک تھوڑی ہیں، کنویں سے نکالا، بیچا، اور بیچا بھی کوڑیوں کے بھاؤ، کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا۔ عزیز مصر نے خریدا، خرید کر اپنی اہلیہ کو بولا اس کا خیال کرو، اس کو اللہ پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم یوسف کے لیے دنیا سیدھی کر رہے ہیں۔ یوسف لاوارث ہو کر دنیا میں ہے، لیکن ہم دنیا یوسف کے لیے سیدھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں یوسف کے حق میں کریں گے۔ پہلی آزمائش آئی، وہ خاتون جس کے گھر میں تھی، انہوں نے کہا بھائی گناہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، نہیں ہو سکتا، یہ میرا مالک جس نے مجھے خریدا، مجھے ٹھکانہ دیا، گھر میں کھانا دیا، اس کے گھر میں منہ کالا کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ روایات میں آتا ہے بہت بڑے بڑے دروازے تھے اس کے محل کے، ایک بندہ نہیں کھول سکتا تھا وہ دروازہ، کئی لوگ کھولتے تھے اور کئی دروازے بند تھے۔ اور جہاں وہ پرائیویٹ کمرہ تھا وہاں سے یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ قصہ مختصر، پیچھے سے اس خاتون نے ہاتھ مارا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی پھٹ گیا پیچھے سے۔ اب یوسف علیہ السلام کو یقین تھا یہ دروازہ ایک بندہ نہیں کھول سکتا۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، دروازے کے پاس پہنچتے، دروازہ خود کھل جاتا، 1 2 3 7 دروازے کھل گئے۔ گناہ سے بھاگنے کے لیے کوشش بندے پر لازم واجب ہے، گناہ سے بچانا اللہ کا کام ہے۔ بندہ کوشش ہی نہ کرے تو دروازے سارے بند رہیں گے۔ کوشش بندے کی، نتیجہ اللہ کا۔ دونوں بھاگتے بھاگتے آئے، آگے آخری دروازے پر وہ خاتون کا شوہر کھڑا تھا۔ عورت نے پینترا بدلا، کلٹی ماری، ان کیدکن عظیم۔ قرآن مجید شیطان کے بارے میں 5ویں پارے میں بولتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال، شیطان کا جال بہت ہی کمزور ہے۔ اور جب خاتون کا تذکرہ آتا ہے تو ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چال شاید ہی کوئی بچ پائے، شاید ہی کوئی۔ قرآن ہے، اگر خواتین تک میری آواز جا بھی رہی ہے، اللہ ہم سب کو نیک صالح کر دے۔ یہ شرارتی خواتین کا تذکرہ ہے، مجھے یقین ہے جن تک میری بات جا رہی ہے ان میں سے ساری پاک باز، نیک، متقی، پرہیزگار خواتین۔ بہرحال قرآن مجید ہر چیز کو کھول کر بیان کر۔ باہر جب عزیز مصر سے ملاقات ہوئی تو اس خاتون نے، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اس نے پینترا بدلا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، تمہارے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، تمہارے گھر والوں کے ساتھ غلط کام کا ارادہ تھا، بتاؤ اس کی کیا سزا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے ساری غلطی ان کی ہے۔ روایات میں آتا ہے شیر خوار بچہ، جو دودھ پیتا بچہ ہو، دنیا میں 3 ایسے یا 4 ایسے بچوں نے بات کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی موقع پر اس دربار محل کے اندر ایک دودھ پیتا بچہ تھا اس نے، اور ایک جریر، ایک نیک عابد گزار تھا، اللہ نے موقع دیا، اس کا واقعہ کبھی بتاؤں گا۔ یہ شیر خوار بچوں نے ان نیک لوگوں کے حق میں گواہی دی۔ اس نے گواہی کیسے دی؟ چھوٹے بچے نے کہا کہ یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، خاتون کہہ رہی ہے انہوں نے کیا، یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا۔ چلو دیکھتے ہیں، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یوسف غلط کام کر رہے تھے، عورت نے اپنا ڈیفینس کیا۔ اگر یوسف کا کرتا بیک سائڈ سے پھٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یوسف بھاگ رہے تھے، عورت نے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کی۔ چلو جی، کرتا دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس وقت عزیز مصر نے اپنی خاتون سے کہا یہ ساری شرارت تمہاری لگ رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے تھوڑی غیرت میں کمی تھی، یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے یوسف چپ، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف بس یہ معاملہ یہیں ٹھنڈا کر۔ صحیح ہے،
اور اس کو بولا اپنے گناہ کی معافی مانگ اللہ سے، یقیناً تو خطا کرنے والی تھی، اللہ نے گناہ سے بچا دیا۔ اس وقت کا سوشل میڈیا جاگ گیا، خواتین عورتوں کو پتہ چل گیا کہ یار محال میں یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ شہر کی لوگوں نے کہنے لگی او عزیز مصر تو اپنے غلام کو ورغلا رہی ہے اور مری جا رہی ہے، اس پر فدا ہوئی جا رہی ہے۔ اس کو جب پتہ چلا نا کہ خواتین ایسی باتیں کر رہی ہیں اور انہوں نے یوسف کا حسن نہیں دیکھا، تو اس نے ان سب کو لاجواب کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور یوسف علیہ السلام کو پیچھے پردے کے پیچھے چھپا کے کھڑا کیا، اور ہر ایک کو دسترخوان کے اوپر تیز چھریاں اور فروٹ دیا، اور بولا ابھی نہیں کاٹنا، جب وہ لڑکا جس کے لیے تم مجھے ملامت کر رہی ہو وہ آئے گا تو پھر فروٹ کاٹنا۔ قرآن کے الفاظ۔ یوسف سے کہا اخرج علیہن، آؤ یوسف ان پر۔ یوسف علیہ السلام غلام تھے نا، غلام بیچے ہوئے تھے، وہ بات مانتے ہوئے ان پر داخل ہوئے۔ جب ان ساری خواتین نے یوسف کو دیکھا، وقطعن ایدیہن، قرآن، فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی۔ اتنا حسن اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ جب انگلیاں کاٹ چکی نا تو عزیز مصر نے دل ٹھنڈا کیا، انہوں نے کہا دیکھا میں کوئی ایسا ویسا تو وہ نہیں، مطلب میں کچھ چیز دیکھ کر یہ سارا کام ہو رہا ہے، ویسا نہیں ہے۔ بہت بڑا فتنہ یوسف علیہ السلام پر آیا، بہت بڑا فتنہ۔ یعنی دیکھیں عورتوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، کوئی ان سے کیا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کیا۔ قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ہاتھ کاٹتے ہوئے بولتی ہیں یہ تو معاذ اللہ، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ نورانی مخلوق ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، وہ جو تم میری پیٹھ پیچھے تتل پتل کر رہی تھی، کھسل پسلنا، تو یہ معاملہ تھا، اب بتاؤ کتنے پانی میں ہو آپ سب۔ روایات میں آتا ہے کہ ان خواتین نے مل کر یوسف علیہ السلام کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ زلیخا جو کہہ رہی ہے وہ کر گزر، یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، اسباب میسر، کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں، کوئی معنی نہیں۔ آج کے زمانے کے حوالے سے ویڈیو بننے کا چانس نہیں۔ آج کل تو جتنی اشرافی پھنسی ہوئی ہے نا، ہر ایک کی ویڈیو ہے، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کرتے ہیں تو وہ تاریں ہلاتے ہیں، بھائی ویڈیو آ جائے گی، فیملی ممبرز کو بھیجیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو تمام گناہ کے اسباب میسر، اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ نہ ہو پائے گا۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے انہی سمجھانے والی چند خواتین یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لے گئیں، سمجھاتے سمجھاتے اپنا جال بھی ان پر پھینکا۔ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے لیے قائل کرنے کے لیے سمجھاتے ہوئے تنہائی میں اپنا جال بھی اس پر پھینکا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ربا مجھے بچائیں، یہ میں کہاں پھنس گیا، یہ ماں کہا میں قرآن مجید قال رب السجن، پھر دھمکی دی ساری خواتین نے مل کر کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو اب ہم تمہاری دوبارہ عزیز مصر سے شکایت کریں گے، پروپیگنڈا بنا کر ٹرائل کر کے یک طرفہ تمہیں جیل میں ڈالیں گے، اب یا آزاد گھومو یا جیل میں جاؤ۔ اللہ معاف کریں آج بھی اس جیل کے آثار باقی ہیں مصر میں، آثار قدیمہ میں، اس کا راستہ اتنا عذاب والا ہے، جاتے جاتے بندہ مر جائے، روشنی نہیں، اندھیرا، پتہ نہیں کیسا راستہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا اللہ یہ ساری خواتین مجھے کس طرف بلا رہی ہیں، مجھے جیل محبوب ہے، یا اللہ مجھے جیل بھیج دے، میری جوانی بچا دے، میری عفت اور پاک دامنی بتا دے، اور اگر اللہ آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں اس دلدل میں پھنس جاؤں گا، پھر میرے سے شکوہ نہیں، پھر میرے سے شکوہ نہیں کرنا۔ ایک دفعہ میں بچ گیا بھاگ کے، اب اگر ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو یہ میرا کیا حشر کریں گی، گناہ ہو جائے گا، پاک دامنی ضائع ہو گئی تو پھر پیچھے کیا بچا، اور میں اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں خطا کاروں میں سے، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی یہ دعا سن لی، اور کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا، پروپیگنڈا کم ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کو یاد آیا کہ یار یہ تو ہماری عزت پر بڑا دبا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا۔
جیل میں 2 بندے ان کے ساتھ داخل ہوئے، دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا کہ وہ اپنے مالک کو، ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ سر پر ٹوکری اٹھائی ہے روٹی کی، اور اوپر سے آ کے پرندہ اس میں سے چونچ مار کے روٹی کھا رہا ہے۔ دونوں نے پوچھا آپ نیکوکار صالح بندے لگتے ہو، ہماری خواب کا ہمیں اس کا مطلب سمجھا دیں، تعبیر بتا دیں۔ یوسف علیہ السلام کو موقع ملا، وہ لوگ وحدانیت پر نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا آئے گا وقت کا، اس کھانے آنے سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے، لوگ اللہ سے شرک کرتے ہیں۔ موقع ملا نا نبی کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا موقع ملا، اتنی سختیاں گزارنے کے بعد جیل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، بہت سارے بتوں کو مانتے ہیں، کیوں نہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کو مانا جائے۔ میں الحمدللہ شرک نہیں کرتا، میں تو ایک ہی اللہ کو مانتا ہوں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ اور یہ بہت سارے بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد سے شرک شروع ہو گیا تھا۔ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوث وَيَعُوق وَنَسْرَ، 5 بڑے بڑے بت تھے۔ فرمایا یہ بت تو ایسے ہی ہیں، نام رکھے ہوئے، ان کے اندر تو کچھ ہے نہیں، کھانا آپ ان کے آگے رکھتے ہو، ناک پر مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے، یہ کیسا خدا ہے؟ اور جو چڑھاوا، آج بھی یہ بنیے تک میری آواز جائے، جو چڑھاوا بت کے سامنے چڑھاتے ہیں، جو چڑھاوا بت کے سامنے دودھ کا، حلوے کا، قسم قسم کا چڑھاتے ہیں، قرآن مجید کا چیلنج آج بھی باقی ہے کہ اس بت کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتا، یہ کوئی خدا ہے؟ اچھا چلو اس سے اگلی اور ذلت والی مثال، اس کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے، اس کھانے میں مکھی گر جائے، وہ مکھی نکال نہیں سکتا، تو خدا کی یہ کیفیت ہوتی ہے، مجبور ہے محض۔ بت تو بت ہی ہوتا ہے۔ دعوت شاوت دے کر ان کو اس بات پر راضی کیا اور بولا بھائی اب اپنے خواب کی تعبیر سن لو، تم میں سے جو شخص شراب نہ چھوڑ رہا تھا وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، تم میں سے جو شخص شراب نہ چھوڑ رہا تھا وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ اس کے خواب کی تعبیر ایز اٹ از ہے۔ اور جس کے سر کے اوپر سے پرندہ ٹوکری میں سے روٹی اچک رہا تھا اس کو عنقریب پھانسی دی جائے گی۔ گویا وہ پرندہ جو سر میں چونچ مار رہا تھا وہ اشارہ تھا اس کی پھانسی کی طرف۔ فیصلہ ایسی ہو گیا، جو آزاد ہونے والا تھا اس کو بولا یار باہر نکلو، اگر جانا تو کابینہ میں میری ریکویسٹ کرنا، میں بے گناہ پھنسا ہوا ہوں، بہت زمانہ ہو گیا ہے۔ چھوٹے تھے، کنویں میں پھینکے، کنویں سے نکلے، ایک بندے کے گھر میں عزت والی جگہ پر آئے، کھانا پینا ملا، وہاں گناہ کی دعوت آئی، وہاں سے بچے، جیل میں بلا گناہ کے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ جو باہر نکلا وہ یوسف علیہ السلام کو بھول گیا، خلے ولے ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں رہ گئے اور وہ مزے سے اپنے وہ آقا کو شراب وغیرہ تو پلا رہا ہے، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ اللہ کی کرنی دیکھیں پھر، اب اللہ پاک کی طرف سے ایک حکم آیا۔ وہ جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی تکڑی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 خوشے سوکھے ہوئے ہیں۔ خواب دیکھا، اپنی کابینہ کو بولا بھائی یا ایھا الملا، یہ سارے MNAs مجھے بتاؤ یہ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے۔ خواب تو بڑا بامانہ اور اس کے اندر بڑی تاثیر والی، بڑا ڈیپ خواب تھا۔ تو ان میں سے کسی کی جب نہ بن پڑی بات تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام، پتہ نہیں دن میں کچھ آپ نے سوچا ہوگا، رات کو بڑا گندا خواب آیا آپ کو، دن میں کوئی پلاننگ کی ہوگی، رات کو خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اب وہ شراب پلانے والا پاس کھڑا ہوا تھا، اللہ کا حکم آیا، اس کو یاد آیا، اس نے کہا یار جیل میں تو ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، جیل میں تو اس خواب کی تعبیر تو وہ بتا سکتا ہے۔ اللہ پاک کا جب حکم آتا ہے تو کڑیاں خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، مائی لارڈ میں اس کی تعبیر کے لیے کوشش کر سکتا ہوں۔ کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا مجھے جیل بھیجو، وہ کال کوٹلی بھیجو، پیچھے اندر بہت دور، نہ سنوائی ہے نہ اور کچھ ہے، وہاں بھیجو، اگر جیل میں صحیح سلامت گیا،
اور صحیح سلامت واپس آیا تو اس خواب کی تعبیر لے کر آ جاؤں گا۔ گئے وہ اور یوسف علیہ السلام کو پکارا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے سچے یوسف، ہمیں بتائیے نا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تکڑی، اور ان 7 گایوں کو کمزور گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہیں سرسبز اور دیگر 7 خوشے ہیں سوکھے ہوئے، اگر میں صحیح سالم بادشاہ تک چلا گیا تو وہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں گے۔ 1 منٹ کے لیے یہاں رکیں، اور اپنے ساتھ یہ زیادتی، ہم میں سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی اور بے گناہ ہمیں جیل میں ڈالا ہوتا اور ہمارے تک بادشاہ کی غرض پھنس جاتی، صحیح ہے، ساری زیادتیوں کا تصور کریں، اور خواب بیان ہو گئی، خواب کی تعبیر بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ ساری قوم ماری گئی، اگر میں نے تعبیر نہ بتائی تو یہ ساری قوم بھوکی پیاسی مرے گی، کیونکہ قحط آنا ہے 7 سال کا، 7 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ کوئی بھی نہ بچتا۔ قربان جاؤں، اللہ پاک نے نبیوں کو بہت بڑا دل اور جگر دیا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے، اب خواب کی تعبیر بھی بتائی اور شان نبوت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس قحط سالی سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی، تعبیر بھی بتائی اور طریقہ بھی بتایا کہ اگلے 7 سال کیسے گزارنے ہیں، یہ نبی کی شان ہے۔ فرمایا 7 سال اچھے خاصا غلہ پیدا ہوگا، اور یاد رکھو کہ سارا کا سارا نہیں کھانا، تھوڑا تھوڑا کھانا، باقی ساری کی ساری گندم اس کے خوشے میں سٹور کرنا، کیونکہ اگلے 7 سال اتنے شدید آئیں گے کہ جو تم نے سٹور کیا ہوگا نا وہ 7 سال وہ سارے کا سارا سٹور، آپ کی انوینٹری، آپ کا سٹاک کھائیں گے۔ پھر 7 سالوں کے بعد ایک اور سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی، لوگ خوشحال ہوں گے اور لوگ پھلوں کے جوس نچوڑیں گے۔ ٹپیکل خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور اگلے 7 سال کے لیے لیسن پلان، فائنینشیل ایئر کی پلاننگ سب کچھ کر کے دے دی، جاؤ بھائی لے جاؤ۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بولا بھائی اس کو تو لے کے آؤ میرے پاس، اب یہ دوسرا امتحان ہے، ابھی بیٹھے ہوئے اگر ہمیں پی ایم صاحب کی طرف سے کال آئے تو ہم یہ سر کے بل جائیں گے، وہ پی ایم نے بلا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایل سی آیا کہ بھائی وہ بادشاہ آپ کو بلا رہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، میں ایک گناہ کے دھبے میں آیا ہوں جیل سے، جب تک وہ دھبا نہیں دھلے گا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، میرے وہ دھبا دو تاکہ میں باعزت بری کیا جاؤں۔ فلما جاءہ الرسول، وہ جو میسنجر آیا ان کا، اس کو بولا ارجع الی ربک، جاؤ بادشاہ کے پاس واپس، اس سے پوچھو ان خواتین کی حقیقت کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟ ہاتھ انہوں نے کاٹے، گناہ کی دعوت انہوں نے دی، جیل میں مجھے کیوں بھیجا؟ اب بادشاہ کو تشویش تو ہو گئی، بعض اوقات فائل سب سے نیچے پڑی ہوتی ہے نا، اس کا 100 موٹو نوٹس لے لیا، اوپر آ گئی، صحیح ہے۔ اب سارے کام چھوڑ کر بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا، زلیخا کو بھی بلایا۔ بادشاہ نے سوال کیا جی بتاؤ تم لوگوں نے کیوں ورغلایا تھا یوسف کو، کیا وہ کچھ میں کچھ گڑبڑ تھی؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، قرآن مجید پاک بازی بیان کر رہے کہ دامن صاف تھا۔ سب کی سب نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ہم نے یوسف میں کوئی بری چیز نہیں دیکھی۔ اللہ پاک کے فیصلے آزمائش سے نکل رہے ہیں۔ اب اسی موقع پر زلیخا نے کہا بھائی یہ تو حق واضح ہو گیا، حق تو واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اس کو ورغلایا تھا، وانہ لمن الصادقین، وہ تو بڑا سچا انسان ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب۔ اچھا ایک عجیب قدرت ہے نا، اب جب زلیخا اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی تو زلیخا کے دل کے اندر کی کیفیت اب بدل رہی ہے۔ اب زلیخا کا سفر شروع ہو رہا ہے ولی اللہ بننے کا۔ اب تک کا معاملہ کچھ اور تھا، یہاں سے اب وہ جو زلیخا تھی اس کا اب نیکوکار، متقیہ، پرہیزگار بننے کا مرحلہ
شروع ہو گیا۔ اب اس کے الفاظ دیکھیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں پیٹھ پیچھے یوسف کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کروں، پیٹھ پیچھے میں نے اس کی صفائی بیان کی، اور اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ مجھے میرے نفس نے ورغلایا، یقیناً ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برے کام کا ہی حکم دیتا ہے، مگر جس کو اللہ بچائے وہ بچ جاتا ہے، میرا رب غفور و رحیم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب زلیخا نے ان چیزوں کا اعتراف کیا، اللہ رب العزت نے اگلی زندگی بھر اس کے دل کے اندر سے وہ خاص جو تڑپ اور جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ختم کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کریں، آدھی صورت باقی ہے، یہاں روک دیں، ٹائم بہت ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو طلب کیا، طلب کر کے بادشاہ کے سکلز کافی تھے۔ تفسیر مدارک میں یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے کی 70 زبانوں میں بات کی، مختلف لینگویجز، 70 زبانیں، عبرانی تو پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کی جنرل نالج کا امتحان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے بہترین طریقے سے ان کے ساتھ کنورزیشن کی، مکالمہ کیا، محادثہ کیا، جواب دیا، تو ملک نے ان کو سٹار لگایا، تمغہ امتیاز دیا، انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ ہمارے قریب ترین ہوں گے اور آپ معزز ہیں ہماری کابینہ کے۔ جیل سے اٹھا کر نیکسٹ ٹو رولر بٹھا دیا، جیل سے اٹھایا اور تخت کے بالکل پاس بٹھا دیا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے قحط سے نکلنے کی تدبیر وغیرہ بتائی تھی، تو گویا انہوں نے مختصر اشارہ کیا، یا اللہ مجھے اپنے وہ سے کہا، بادشاہ سے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دے، اللہ نے مجھے سکلز بھی دیے ہیں، میں حفاظت بھی کروں گا، اور میری کو نالج بھی ہے انشاءاللہ، تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں یوسف کا پاس دیکھو، گھر سے کنویں میں، کنویں سے خریداروں کے پاس، خریداروں سے مصر کے بازار میں، مصر کے بازار سے عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر سے جیل کی کال کوٹڑی میں، کال کوٹڑی سے نکال کر ہم نے مصر میں عزت دی یوسف کو۔ میرے اللہ کے کام ہے، یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، خالص اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا میں ہم نے یوسف کو بدلہ دیا، آخرت کا بدلہ تو خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، آخرت کے بدلے کا تو مت پوچھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس ان لوگوں کی وجہ سے برخاست ہو رہی ہے جو سو رہے تھے، یہ سارا خمیازہ ان پر ہے۔ آمین، الحمدللہ۔